السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے میں ریئل پاکستانی کی شخصیت ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے ڈرامہ اور پروڈکشن میں کافی کام کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا اور اتنا زبردست کام کیا کہ آج بہت بڑے نیٹ ورک کی وہ پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی خاتون ہے جو کہ پریزیڈنٹ بنی ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کافی ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ انہیں پاکستان سے ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے۔ ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطانہ صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ۔ اور سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ آپا ویسے تو بڑا مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اپنی فیملی کا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں چاہے کامیاب مرد ہو یا چاہے کامیاب عورت ہو، آپ اس کے پیچھے عورت سمجھیں یا اس کی فیملی سمجھیں جو اس کو اپریشیٹ کرتی ہے آگے لے۔ تو میرے پیچھے بھی ظاہری ہے، دیکھیں آپ کے پاس ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، جب ٹیلنٹ ہوتا ہے تبھی پیچھے عورت بھی آپ کو کچھ آگے بڑھا سکتی ہے یا مرد۔ تو میری فیملی کا بات ہاتھ ہے، میرے بڑے بھائی مظہر صدیقی بڑا اپریشیٹ کرتے رہے ساری عمر میں۔ اچھا آپا، آپ کی جو ایجوکیشن ہے حیدرآباد کے گورنمنٹ اسکول سے ہے، وہاں سے ایک بچی نکل کے اور بن جاتی ہے ساؤتھ ایشیا کی نیٹ ورک کی، اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے اس کی پریزیڈنٹ، اور بن چکی ہیں، دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے۔ تو کیسا لگتا ہے کہ وہاں سے بھی ایسے بچے نکل کے اور کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ پتہ نہیں حیدرآباد کو کیوں لوگوں نے کم سمجھا، ویسے کم سمجھا نہیں ہے۔ آپ کی بیوروکریسی میں بھی جتنے حیدرآباد سندھ سے لوگ رہے ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن میں بھی، اور ویسے میں نام بتا دیتی ہوں جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، اور وہ لڑکیاں مہتاب چنا، ابھی تو مہتاب اکبر راشدی ہو گئی ہے، تو وہ انیس ہارون جو ہیومن رائٹس کی چیئرمین تھی اور ہے شاید، تو وہ میری کلاس فیلو تھی۔ یہ بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی، اس وقت کی بدقسمتی اب کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہے اب اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس ہمیں اتنا گروم کیا جاتا تھا کہ میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اسپورٹس میں ہم لاہور جا رہے ہوتے تھے گورنمنٹ اسکول سے، ڈبیٹس میں کوئٹہ، لاہور، سارے، کبھی انیس جا رہی، کبھی میں جا رہی ہوں، کبھی مہتاب جا رہی ہے، فہمیدہ ریاض ہمارے ساتھ کی پڑھی ہوئی، بہت نام ہے۔ جو یہ تو میں وہ بتا رہی ہوں جو ایک سال آگے پیچھے کے، ورنہ تو بہت سی لڑکیاں۔ تو حیدرآباد جو کالج اور اسکول تھا وہ بہت ہی اچھی ایجوکیشن، اسپورٹس، ڈبیٹس، مطلب ہر چیز میں آپا شمس ہوتی تھی ہمیں، آپا مریم جو تھی وہ ڈبیٹ سکھاتی تھی، کھڑے کیسے ہونا ہے، بولنا ہے۔ اور حیدرآباد کے اس اسکول سے اگر اسپورٹس میں سندھ سے ڈبیٹس میں یا کہیں بھی چند لڑکیاں بھی جاتی تھی تو ہمارے اسکول سے ضرور جاتی تھی۔ میں اس دن بھی کسی کو بتا رہی تھی کہ ایران کی جو ملکہ ہیں فرحدیبہ جب آئیں، بہت پرانی بات ہے 60 کی، تو میں اس میں لاہور گئی، اور چند بھی اگر سندھ سے لوگ جاتے تھے تو میں مہتاب یہ لوگ جاتے تھے، تو وہاں گئی۔ پھر کنگ آف ایڈنبرو آیا اور کوئین آئی، دیٹ واز، وہ بھی 60s کی، 61 کی، 60، تو بھی ہم گئے پرفارم کرنے۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں جو چیز ہے سب کے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہاں معیار جو تھا بہت اچھا تھا۔ ہم نے سنا کہ آپ سی ایس ایس کرنا چاہتی تھی، سی ایس ایس کرتے کرتے اب ایکٹنگ کی طرف اور پھر پروڈکشن کی طرف کس طرح سے اب آ گئی؟ پڑھ رہی تھی تو میں سی ایس ایس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں اس وقت ہوتا کیا تھا، لڑکیوں کو کہتے تھے ڈاکٹر بنو، یا کوئی زیادہ زیادہ بینک میں بھی بعد میں آئے، اماں نے کہا ڈاکٹر بنے، لیکن پھوپھی بھی ڈاکٹر تھی اور بہنیں بھی ڈاکٹر، تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گی، جس طرح بھائی نے سی ایس ایس کیا ہے، مجھے ویسے بھی وہ کام زیادہ جو اسٹرانگ قسم کے تھے وہ پسند آتے تھے، تو میں نے کہا میں سی ایس ایس کروں گی، لیکن سی ایس ایس ہوتی تھی 21 سال کے بعد، میں نے اس کے لیے پڑھا بھی، کام بھی کیا، لیکن میری میرج تھوڑی ارلی ہو گئی، تو میں نے کہا اس کے بعد دوں گی۔ پھر جب آپ اس جھمیلے میں پھنس جاتے ہیں بچوں میں یہ وہ، تو وہ پھر بات ختم ہو گئی، تو سی ایس ایس نہیں کر سکی، لیکن شاید مجھے یہی کرنا تھا اور یہ مجھے زیادہ پسند بھی آئی اور کام،
کیونکہ آرٹ سے مجھے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شوق بھی تھا، کرتی بھی تھی پینٹنگ چیزیں، اسپورٹس. پھر اپرچونیٹیز کھلی تھیں اپنا ڈائریکٹرس کی، تو اس پہ پھر میں نے کہا کہ میں نے کیا، بلو صاحب نے کہا اپلائی کریں. اس وقت میں سوچ نہیں پا رہی تھی کہ میں پرماننٹ کوئی جاب کر سکتی ہوں، کیونکہ مسئلے کچھ اس طرح چل رہے تھے کہ آئی تھاٹ کہ نہیں شاید میں پرماننٹ جاب نہ کر پاؤں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یو آر ویری گڈ ان دس تھنگ، تو آپ اپلائی کریں. میں نے اپلائی کیا تو سلیکٹ ہو گئی. تو پھر ہماری کوئی 12 months کی جو ہے ٹریننگ ہوئی. اس میں کوئی 35 یا 30 لوگ تھے آل اوور پاکستان، جس میں میں بھی تھی، شعیب بھی تھا، مظفر بھی، اور کچھ اس بیچ میں. اور میرا خیال ہے 2-3 لوگ ہی سلیکٹ ہوئے ایز اے پروڈیوسر، باقی اسسٹنٹ. تو ایک میں بھی تھی اس میں. تو اس طرح سے پھر آ گئی. لیکن شروع میں کیونکہ میں چھوٹے پروگرام کرتی تھی کہ بچے چھوٹے تھے، تو اس کے بعد پھر میں دھیرے دھیرے میوزک، پھر ڈرامہ. انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو خواتین کا پرسیپشن ہے اس کو ذرا چینج کیا ہے کہ دیکھیں وہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہیں کسی بڑی نیٹ ورک کے لیے، وہ کام بھی کرتی ہیں، اور جب وہ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتی ہیں. تو اگر ہم آپ کے کام کی بات کریں، پی ٹی وی نیوز سے، پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ کی کافی یادیں وابستہ ہیں. ماروی ڈرامے کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، کافی ڈرامے جو آپ نے کیے ہیں. تو کچھ وہ یادیں اور وہ چیزیں ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں. ایک چیز جو میں کہوں گی کہ ابھی میں جب پی ٹی وی گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے اور زیادہ، کیونکہ وہ ہمیں بلایا گیا تھا، اور اس میں بشرا بھی تھی، نعمان اعجاز بھی تھے، تو ہم پرانی باتیں کر رہے تھے جو میں سمجھتی ہوں اب پی ٹی وی پہ نہیں ہیں. تو وہ چیزیں اور ہمیں یاد آتی ہیں اور تڑپ ہوتی ہے. لیکن سیکھے ہم جو کچھ بھی تھے پی ٹی وی سے سیکھے تھے. اس وقت اس طرح سے ہوتا تھا، ہم ایک کریٹو ٹاکس کرتے تھے، شہزاد خلیل، میں، شعیب، جو بیٹھے تو بات کر رہے ہیں میوزک کی تو فلاں کی. تو یہ ایک عجیب سا ایک سما ہوتا تھا. اس کے بعد جب ہم اگر میوزک، جیسے میں نے نازیہ حسن کے شوز بہت کیے، اور یہ میرا ہی تھا کہ آڈینس بیس شو کریں گے. اس سے پہلے کوئی آڈینس بیس اتنا نہیں ہو رہا تھا. تو وہ چیزیں، اور جب میں کہتی تھی تو اس میں ڈسکس بھی ہوتا تھا. پھر کیمرہ مین وغیرہ ہم ایک ٹیم بنا کے میں ان کو گھر لے جاتی تھی، باہر کی شوز دکھاتی تھی کہ بونیم کا شو تو فلاں کا شو تو یہ، تو اس طرح مجھے شارٹس چاہیے. تو پھر ایک ٹیم ورک بھی تھا، اور کریٹو ڈسکشن سے جو ہے نا بندہ زیادہ سیکھتا بھی کرتا. تو یہ چیزیں تھیں. اب میں جب گئی اور مجھے جب اب پتہ چل رہا تھا کہ اب وہاں ڈرامے نہیں ہوتے، اب یہ چیز نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، تو مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی. کیونکہ میرا مدر انسٹیٹیوٹ ہے وہ، اور اس میں بڑی اچھی اچھی چیزیں، اسلم اظہر جیسے لوگ تھے، صدیقی صاحب جیسے لوگ، بہت لوگ تھے، اپریسیشن بھی ہوتی تھی. تو کیونکہ میری جتنے بھی میں نے پروگرام کیے، جب میں نے میوزک، میں نے لوگوں کو بہت انٹروڈیوس کیا. جب میں پروگرام کرتی تھی تو ہمیشہ نئے لوگوں کا رسک بڑھا رہی. ماروی کیا تو میں نے غزل صدیق کے، کل ہی غزل میرے پاس آئی تھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ میں غزل کو کہیں دیکھا تھا، تو میں چلی گئی اس کے گھر کہ تم کرو گی. تو اس کی امی یہ کہنے گی نہیں میں ڈرامہ نہیں کروں گی، اور اس کی امی کہنے گی اس کو چھوڑنے اور ڈراپ کون کرے گا، لے گا کون، ہم تو نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا وہ سب میں کروں گی. کل مجھے وہ یاد دلا رہی تھی آپ نے میری امی کو یہ کہا تھا، اور میں رات کو وہ گاڑی ڈرائیو کر کے اس کو چھوڑنے جاتی تھی. مانور کو میں پہلی دفعہ اس میں لے آئی. جب سندھی پلے تھا تو شازیہ، وہ بھی میری نیس ہے، اس نے وہ رول کیا تھا جو ماروی میں اردو میں جو ہے مانور نے کیا. تو یہ یادیں بھی ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بس اچھی ہو جائے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایوارڈ ملے گا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ کیا بس اپریسیشن ملتی تھی. ہم لگتا اپنے یقین مانے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ پلیٹ فارمز نہیں ملتے ینگسٹرز کو، ان کے ٹیلنٹ وہ کہاں اپنا دکھائیں. آپ نے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی دیا ہے ٹیلنٹ کے لیے، اور روزگار کے مواقع بھی بڑے فراہم کیے، کیونکہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. آپ خود دیکھیں کتنے کام کرنے والے ہوں گے، کتنے بڑے نام ابھی بھی آپ دے رہی ہیں، پہلے بھی دیے تو ابھی بھی دے رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ آپ کو
وہ جوش، وہ ولولہ، وہ آنکھ بھی ہونی چاہیے. اب جیسے آبدہ پروین کو میں نے انٹروڈیوس کیا تو آبدہ اور سندھی میں گاتی تھی. وہ کہتی تھی میں پتہ نہیں اردو میں گا سکوں نہیں، ہاں، لیکن میں اسے موٹیویٹ کرتی تھی کہ تم کر سکتی ہو. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے یوتھ کو اور ٹیلنٹ کو، اور وہ آنکھ بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھا ٹیلنٹ ہے تو ہم اس کو انٹروڈیوس کریں، ان کو لے آئیں، پلیٹ فارم دیں. بہت سے لوگ باہر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس لیے مجھے بڑا شوق ہے لیکن میں اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں کہ میرا کوئی سورس نہیں ہے. میں کہتی ہوں سورس کی بات نہیں ہے، یہ اسکرین اتنی ظالم چیز ہے کہ اگر آپ بہت اچھے ہیں تو لوگ آپ کو ایک دم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو 2 دفعہ تو کوئی بھی آپ کو چانس دے دے گا، تیسری دفعہ تو نہیں کریں گے نا. تو یہ بات ہے. ہاں یقیناً موقع ان کو ملنا چاہیے. وہ کبھی کبھی بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی کیسے بہت اچھے اچھے رہ بھی جاتے ہیں، تو یہ موقع دینا چاہیے اور یوتھ کو دینا چاہیے. یوتھ کو میں لے بھی آتی ہوں اور یوتھ سے میں سیکھتی بھی بہت ہوں، میں لرن کرتی ہوں، کیونکہ یہ اس ٹائم کے لوگ ہیں. کیونکہ ہم اگر اپنی اس پہ رہیں گے کہ میرا یہ ایکسپیرینس، ہاں ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم ہی اعلیٰ ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. تھینک یو. اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ہم یوتھ کو وہ ڈائریکشن نہیں دیں گے یہ غلط راستے پہ بھی چل سکتی ہے، اور آپ نے یوتھ کو ایک ڈائریکشن دی، یہ بڑی بات ہے. میں یہاں پہ بات کروں گی کیونکہ میں نے کہا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو کئی ایوارڈس مل چکے ہیں، آپ پرائڈ آف پرفارمنس ہو گئے، یہاں پہ بھی کافی دیے گئے، ابھی ریسنٹلی آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہے، پھر کتنے باہر جا کے آپ اتنے ایوارڈز دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کیونکہ یہاں پہ آپ جو ہے نا ایک پاکستانی اور پھر پاکستانی خاتون کے طور پہ جانی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ابھی بھی بہت جگہ اسی طرح سے تاثر ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس لیول تک کام نہیں کر سکتی. جب آپ جاتی ہیں اور پھر جب پاکستان کا نام آتا ہے پھر خاتون بھی آ جاتی ہیں، تو کس طرح سے لگتا ہے لوگ آپ کو، کیونکہ آپ نے ویمن امپاورمنٹ بھی کافی کام کیا باہر، تو کس طرح سے لگتا ہے جب لوگ آپ کو سراہتے ہیں اور پاکستان کا نام بڑے اچھے طریقے سے لیتے ہیں؟ میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک آپ کی سوچ ہونی چاہیے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. کسی کے ہوتا ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں، کسی کا ہوتا ہوگا یہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر جو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے پاکستان کا سوچنا چاہیے. میں تو رسک لے کے بڑے بڑے ایوارڈز باہر لے گئی، اس میں یہ نہیں تھا کہ سلطانہ کا نام ہوگا، مجھے یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ہمارا ڈرامہ آپ اگر دیکھا نا، ہمارا ڈرامہ جو ہے آل اوور ورلڈ جہاں پہ بھی اردو اسپیکنگ لوگ ہیں یا سمجھنے والے لوگ ہیں اور نہیں بھی سمجھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، جن کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں اور خود اردو اسپیکنگ ہے تو کہتے ہیں ہمارے بچے ادھر سے اردو سیکھتے ہیں. اور اتنا فیمس ہے ہمارا ڈرامہ. اور وہ ڈرامہ میں نے اس وقت رسک لے کے کیا تھا جب یہاں پہ انڈین سوپس چل رہے تھے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، اور جس میں تھوڑی آرٹیفیشلٹی ہوتی تھی، کچھ یہ تھا وہ تھا. تو وہ رسک میں نے لیا اور کوشش کی، بہت رائٹرز نکالے، بہت ٹیلنٹ آیا اس میں اور آتا جا رہا ہے، اور ان کو ایک ایٹماسفیئر دیا، ان کو ایک جو پلیٹ فارم دیا. جیسے اگر میں کہوں تو ان کو ہم نے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ یقین یا کانفیڈنس دیا کہ یہاں صاف ستھرا ماحول ملے گا، ایک ماحول دیا. اب جبکہ ایک زمانہ تھا جس میں آئی تو ٹیلی ویژن میں لڑکوں کے لیے جانا بھی میڈیا کے لیے اچھا نہیں تھا، اور کوئی جو ہے کوئی اس طرح کی جاب نہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ میڈیا میں ضرور چاہے ٹیکنیشین ہو، چاہے یعنی کمپیئر ہو، ہوسٹ ہو، ڈرامہ ہو. تو اب تو بندہ فخریہ کہتا ہے کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ میڈیا میں ہے، میرا بچہ میوزک. لیکن انجینئرس بن کے، ڈاکٹرس بن کے میوزک میں آ رہے، پھر اتنا لائرز اور یہ پڑھ کے ڈرامے میں آ رہی ہیں لڑکیاں، ساری پڑھی لکھی آ رہی ہیں. بس کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہاں میں چاہتی ہوں کچھ چیزیں ہو جائیں، کیونکہ ہم تیزی سے جو ہے اس میں تو آ گئے اپنے ڈراموں میں، یا آپ سوچیں انٹرٹینمنٹ اور یہ، لیکن ہمارے پاس سیکھنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آج کل میں اس پہ کام کر رہی ہوں. ہاں
جو آپ نے کہا نا آپ آگے کے آگے کا سوچتی ہیں، تو میں نے کہا یہ کافی ہو گیا، کوئی انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. انسٹیٹیوٹ یہ نہیں کہ صرف ایکٹنگ، لیکن وہ انسٹیٹیوٹ ہو کہ جیسے اکیڈمی یا یونیورسٹی جس میں سے فلم، ٹی وی، اس کی ہر چیز، تاکہ ان کو اگر وہ جابس میں جائیں تو پرفیکٹ ہو جائیں. اب بیچارہ کیمرہ مین کیمرہ چلاتے چلاتے کیمرہ مین ہو رہا ہے، یا کوئی پڑھ کے نہیں آتا. تو اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی نکل آئی ہے کہ اگر وہ زیادہ پڑھیں گے نہیں، آگے نہیں جائیں گے تو ہم اچھے نہیں رہیں. تو میں یہ سوچ رہی ہوں اس طرح کی ہو کہ ان کو جابس بھی ملیں، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے باہر جانے کے لیے، ان کے لیے کوئی اس طرح. اللہ نے آپ کو جو مقام جو عزت دی، obvious سی بات ہے اتنا آسان نہیں تھا، ایز بینگ اے سنگل پیرنٹ بھی، اور بچوں کی ذمہ داری بھی تھی. تو ہم یہاں پہ یہ بات بھی ضرور کریں گے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی بہت اچھی ہے، یہ ایوارڈس مل چکے ہیں، دیکھنے والوں کو زندگی اس طرح سے لگتی ہے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے زندگی میں بہت چیلنجز دیکھے ہیں، مشکلات دیکھی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ شیئر کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے تو ساری چیزیں فیس کرنی ہے. چیلنجز تو مردوں کے لیے بھی آتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی آتے ہیں. عورتوں کے لیے ذرا زیادہ آتے ہیں، ذرا زیادہ نہیں، مطلب میں ہر انٹرویو میں کہتی ہوں، لگتا ہے وہ رٹ ہی گئی ہے بات، کہ ان کو ہر جگہ جگہ پہ پروف کرنا پڑتا ہے میں اچھی ہوں، میں اچھا کام کرتی ہوں، میں اچھی بیوی ہوں، میں اچھی بہن ہوں، میں بہت شریف ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں سنبھل کے چلتی ہوں. یہ پروف کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے ذرا مشکل زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز میں لڑکیوں کو بھی کہتی ہوں اور لڑکوں کو بھی کہتی ہوں. لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ تم لوگ تو فخر کرو کہ اللہ میاں نے جتنی تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اتنی مرد میں نہیں ہیں. عورت ایک جو ہے چھوٹے سے آپ کے پیسوں میں وہ پورے گھر کا مینیج کرتی ہے، وہ بڑی اچھی پلاننگ کرتی ہے. ایک 15-16 سال کی بچی کو آپ شادی کرائیں، وہ بچہ بھی سنبھال رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، سسرال سنبھال رہی ہے، وہ چھوٹے سے اماؤنٹ میں گھر کو بھی چلا رہی ہے، اور شوہر کو خوش بھی رکھ رہی ہے. لیکن اگر 14-15 سال کا مرد کو آپ دیکھیں تو وہ بیچارہ تو کیا کر سکے گا، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کا. تو یہ اللہ نے جب صلاحیتیں دی ہیں تو اس صلاحیتوں کو ہمیں ایکسیپٹ کر کے اور خوش ہو کے اور جب مضبوط ہونا پڑے گا کہ ہاں مجھ میں یہ صلاحیت ہے. اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اگر مجھے زندگی میں اس طرح کی بات ہوئی کہ مجھے سنگل پیرنٹ بن کے اپنے بچوں کو سنبھالنا پڑا، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ رو دھو کے بیٹھ جائیں، یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. یہ میرے مائنڈ میں ہر وقت، اماں کہتی ہے اور بہنیں بھی کہتی ہیں، تم بچپن سے کہتی تھی کہ کیوں بھائی کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی، اور یہ نہیں سوچتی تھی بھائی بہت بڑا بھی ہے تم سے، لیکن چاہے وہ پیڑ پہ چلے، چاہے وہ آسمان سے کودے. تو وہ اس عمر میں اس 8-10 سال بڑے بھائی سے کمپٹیشن میں رہتی تھی. تو وہ ایک چیلنج، اور وہ جو ہے عورتوں کو جب ملتا ہے تو وہ دب کے نہ بیٹھیں. اب یہ تو ہوا عورتوں والا سائڈ کہ بھائی تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، اللہ نے تمہیں بہت چیزیں دی ہیں، اور پھر تمہارے ہاتھ میں بچوں کی پرورش دی ہے، کس طرح پرورش کرو. تو یہ سب اپنی مضبوطی کو، اپنے اسٹرانگ کو. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے، پھر میں وہ مردوں کو کہتی ہوں کہ تالی دو ہاتھ سے پڑتی ہیں. آپ کی بچیاں جب ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، ان کو انکریج کریں. جو پہلا سوال تھا آپ کا کہ گھر سے آپ کی انکریجمنٹ ہوتی ہے. مضبوط بننے، اسٹرانگ بننے کے لیے لڑائی کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ لڑیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. آپ ان کو موٹیویٹ کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ دیکھیں یہ. اور مردوں کو، جو ہمارے گھر کا مرد ہے، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے کہ ہم ہی ان کو پالتے ہیں، ہم ہی ان کو وہ طاقت دیتے ہیں، ہم ہی ان کے ہاتھ میں اپنی باغ دوڑ بھی دیتے رہتے ہیں کہ جی جس طرح ہمیں چلائیں. تو ہمیں یہ بتانا ہوگا اپنے بچوں کو کہ عورت کی عزت کرو، اس کو کس طرح سے چلاؤ. اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو ان کو انکریج کرو. اور اس سے ہم تو یعنی کہ مضبوط ہوتی ہیں، لیکن معاشرہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. 50% ہماری پاپولیشن خواتین ہے. اور دنیا کو دیکھو، اگر ساری دنیا کی عورتیں اس کے کام کریں تو دنیا کتنی غربت ختم ہو جائے گی.
ہمارے ملک کے کافی مسائل حل ہو ہاں سکتے ہیں. مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم پتہ نہیں ان کو کیوں اس طرح سے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں اور کچھ، اور ذہن اچھا ہوتا ہے، اس سے بچے اچھے پلتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر جاب نہیں کریں، آپ بہت امیر ہیں یا کوئی اور وجہ جس وجہ سے نہیں کرتے، تو آپ اور کچھ نہیں تو سوشل ورک جا کے کسی ہاسپٹل میں آپ کچھ کر دیں، کسی اسکول میں آپ جا کے تھوڑا پڑھا لیں. کنٹریبیوٹ ضرور کریں ملک کو. ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں، کسی بھی پروفیشن میں آ جاتی ہیں، شادی ہو گئی، کسی نے کہہ دیا، ساس نے کہہ دیا یا شوہر نے کہا کہ نہیں بچے سنبھالو. بچے وہ سنبھال سکتی ہے. میں نے بھی تو بچے سنبھالے، مہتاب نے سنبھالے، کچھ وقت اور لوگوں نے سنبھالے کام کے ساتھ، اور بہتر سنبھالے کیونکہ آپ ان کو کوالٹی ٹائم دیتی ہیں. آپ ہمارے شو کی ریئل پاکستانی ہیں، آپ نے پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ کیا. ہمیں وہ بتائیں کہ وہ لمحہ، وہ پل جب آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور آپ کو بلایا گیا اور آپ کو اس چیز کی بہت خوشی ہو، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ کون سا لمحہ تھا؟ میں ہارورڈ گئی جب مجھے بلایا گیا اسپیچ کے لیے، تو وہ جو آپ نے کہا ایک حیدرآباد سے نکلی ہوئی گورنمنٹ اسکول کی لڑکی، جب اس کو ایسے یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے، جب اوپن میں مجھے اور دل کے فنکشن میں کیلیفورنیا میں بلایا جاتا ہے، جب بہت سی یونیورسٹیز میں گئی ہوں وہاں باہر جہاں میں نے بات کی ہے اور بتاتی ہوں، تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. پھر میں جب کینیڈا گئی تھی، مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ جب ہم ایوارڈ کر رہے تھے، یہ تو ریسنٹ بات ہے، پرانی اور بہت اچھی چیزیں، کہ جب ہم نے کیا ایوارڈ تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور میری جو بچیاں جو چھوٹا رول کرتی ہیں اور جن کو میں نہیں نام سے جانتی تھی، وہ جب گزر کے آتے ہیں لوگ تالیاں بجا بجا کے، سوپس کی لڑکیوں کو بھی، اور یہ تو مجھے لٹرلی آنسو آ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے پاکستانی یہاں کتنا ہمیں پیار کرتے ہیں. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ اگر مل کے کام کرے تو ہم بہت کام کر سکتے ہیں. تو بہت سے لمحے آئے، اور جب میرے بچے، یہ تو آپ شو کی میری بہویں جب اتنی قابل نکلی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کو میں بڑی انکریج کرتی ہوں. اور بہت سے لمحے ہیں، میں اللہ کا جتنا شکر کروں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ محنت تو میں نے کی. ایک بات میں سب کو بتا دوں، کوئی یہ نہ بتائیں کہ چاندی کی تشتری میں چیزیں مل جاتی ہیں. یہی پوائنٹ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. دن رات میں نے 18 گھنٹے بھی محنت کی ہوگی، لیکن اس محنت میں رونے کی کوئی بات نہیں کہ میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس لیے کہ بھائی تم میں یہ صلاحیت ہے تو کر رہے ہو نا، تو یہ تو خوش ہو جاؤ. تو وہ کیا، اور میں نے صرف ٹی وی میں نہیں کیا، میں نے بہت بزنسز کیے، بہت سے کام کرتی تھی ٹی وی کے علاوہ بھی. اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ کامیابی ملتی ہے لیکن ناکامیاں بھی اس میں ملتی ہوں گی، جو آپ نے کہا نا ڈفرینٹ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، کہیں نہ کہیں تو I'm sure آپ نے دیکھا ہوگا جو نئی چیلنجز ہوتی ہیں، آپ کی دشمنیاں ہوتی ہیں. جب آپ کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو آپ بہت اچھی ہیں. جب آپ مردوں کی دنیا میں، یا مردوں کی دنیا میں نہیں، سوسائٹی میں آتے ہیں اور آپ سکسیس کی طرف چلتے ہیں، تو دوسرے کا بھی وہ بزنس ہے تو وہ آپ کے لیے چیلنج پیدا کرتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے ادارے میں، کیونکہ ویمن امپاورمنٹ کی طرف میں جانا چاہ رہی ہوں، تو آپ نے کہا کہ بڑی زبردست ہماری آرگنائزیشن رن کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں خواتین کو انکریج کیا ہے اس طرح سے. دیکھیں، تھینک یو سو مچ یہ کوشچن کیا. یہ میں پورے لوگوں کے لیے کہوں گی، یہ تو میں اپنی سیاست والوں کو بھی کہوں گی کہ یہ سیاست میں جو لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح، جہاں پہ بھی آپ عورتیں ٹاپ پوزیشن میں زیادہ رکھیں گی وہاں ویمن ہیرسمنٹ کم ہوگی، کسی بھی قسم کی ہیرسمنٹ کم ہوگی. اور دوسری بات، پلاننگ اچھی ہوگی اور انڈرسٹینڈنگ آپ کو سوسائٹی کی بہتر ہوگی، کیونکہ جب آپ مل کے عورتوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور عورتوں کو بھی آپ امپاور کریں اور اس پوزیشن پہ لے آئیں، اور اپنی آرگنائزیشنز میں آپ ایٹ لیسٹ زیادہ ریشو، اگر مردوں سے زیادہ نہیں تو کم از کم جیسے ہم نے ہے 30% ہم نے کہا ہے کہ عورتیں رکھیں گے ہم، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اس کے لیے ان کو ماحول دیتے ہیں، ان کو چیزیں. تو آئی تھنک
کہ یہ सब काम करना पड़ेगा और हमने किया है। इस बात की तो गवाही पूरी दुनिया ही दे रही है आपका, जो आपने माशाल्लाह से काम किया है, और आपके बच्चे भी इस चीज़ को इसी तरह से कैरी किए हुए हैं। और नो डाउट इसमें आपकी मदर का, जो आपने इसमें भी कहा था, मेरी मदर का इसमें ज़्यादा है, क्योंकि उनकी माशाल्लाह से सारे बच्चे जो है जिस तरह से कामयाब रहे, उसमें आप भी रही हैं। तो आपा हम चाहेंगे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत सारी बातें भी रही और बहुत कुछ हमने कोशिश भी की हमारे नाज़रीन तक वो चीज़ भी पहुँचे, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए, जो आपको देख भी रहे हैं, नाज़रीन के लिए कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज। लड़कियों को अपने को मजबूर नहीं समझना चाहिए। आप में बहुत सलाहियतें हैं, आप उस सलाहियतों को उजागर करें और आप अपने घर वालों को जो है इस चीज़ के लिए उनको अपने मनमाएं इस बात को। अगर आपका माहौल ऐसा है तो अपना भाई बाप, जो भी घर के मर्द हैं और अम्मी, उनके साथ मिलके जब चलेंगे तो आप घर में भी सुकून से रहेंगे, बाहर भी। दूसरी बात, अब मैं जो करती हूँ, क्योंकि मुआशरा हमारा मर्दों का है, तो मैं अपने बेटों को, अपने भाइयों को और जो दोस्त अहबाब मर्द हैं उन सबको कहूँगी कि अगर आप अपनी इज़्ज़त और बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी औरत की इज़्ज़त बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बहुत लायक बने तो आप अपनी जो घर की ख़वातीन है उसकी इतनी इज़्ज़त करें कि घर के बच्चे जो है जब वो कहे पढ़ो तो वो पढ़ें। जब तक आप अपनी ख़वातीन को एजुकेट नहीं करेंगी, न मुआशरा बदलेगा, न आपके बच्चे आगे जाएंगे। ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी। उन्होंने कितनी उम्दा बात की है कि अगर ख़वातीन ज़िंदगी में काम करना चाहती हैं, लोगों की परवाह ना करें, बस काम करें, और जब आप काम करेंगे तो पूरा माशरा ही आपकी तारीफ़ करेगा। और ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए, ये तो सबको ही बात पता है, क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही हैं। और आज के हमने रियल पाकिस्तानी खुद आपने देखा कि वो उन्होंने जो काम किया है दुनिया उसकी गवाही देती है, और ख़वातीन हमारी पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर मैदान में हर